اس نے سب کچھ بنایا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ خود نہیں کھاتا۔ وہ سب کو سلاتا ہے، وہ خود نہیں سوتا۔ وہ سب کو پلاتا ہے، وہ خود نہیں پیتا۔ سب کو موت دیتا ہے، خود نہیں مرتا۔ سب کو زمان اور مکان، جگہ میں رکھا ہوا ہے، زمانے میں رکھا ہوا ہے، خود نہ زمانے میں ہے، نہ وقت میں ہے، نہ مکان میں ہے، نہ جگہ میں ہے۔ مشرق مغرب میرے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ شمال جنوب میرے آپ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ اوپر اور نیچے میرے آپ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہیں۔ لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ کسی زمانے میں آتا ہے نہ کسی مکان میں آتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں جیسے ابتدا و انتہا سے پاک ہے، اس کی بادشاہی بھی شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس کی بادشاہی میں اس کی ٹکر کا کوئی اور رب کوئی نہیں ہے۔ ما کان معہ من الہ، اللہ ہمیں خبر دیتا ہے تمہارے مقابلے میں تو سردار کے مقابلے میں سردار، بادشاہ کے مقابلے میں بادشاہ، قوم کے مقابلے میں قوم، طاقت کے مقابلے میں طاقت، شروع سے یہ کام چلا آ رہا ہے۔ لیکن تمہارے اللہ کے سامنے کوئی اس کی ٹکر کا اور خدا کوئی نہیں ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے خضدار والو میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے، تم جانتے ہو تو مجھے بتاؤ وہ کون ہے، کدھر ہے، کہاں ہے، کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پھر میرا اللہ کہتا، اذن تو پھر میرا اللہ یوں بتاتا ہے اگر میرے سوا کوئی اور ہوتا تو اذن لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض ولو كان فيهما آلهة الا اللہ لفسدتا، اگر ایک کے علاوہ کوئی اور ہوتا، دو ہوتے، تین ہوتے، تو پھر دو طاقتوں میں جنگ کا ہونا ضروری ہے۔ تو تم دیکھتے کہ آج دو خداؤں کی لڑائی ہو رہی ہے، اور تم سنتے تین آسمان پہ ایک رب نے قبضہ کر لیا، چار آسمان پہ دوسرے رب نے قبضہ کر لیا۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، پھر تم سنتے آج ایک خدا کو شکست ہو گئی اور آج دوسرے خدا کو شکست ہو گئی، اور آج دو خداؤں نے مل کر تیسرے خدا کو شکست دے دی۔ لیکن تم دیکھتے ہو کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ ایک نظام کے تحت حرکت میں آتا ہے۔ رات بڑھتی ہے تو اسے کوئی گھٹاتا نہیں، اور جب وہ دن بڑھتا ہے تو اسے کوئی گھٹاتا نہیں۔ جب رات ٹھنڈی ہوتی ہے تو اسے کوئی گرم نہیں کر سکتا، جب وہ گرم ہوتی ہے تو اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ یہ سارا کچھ نظام تمہیں بتلاتا ہے کہ اس ساری کائنات کے پیچھے ایک ہستی ہے، ایک، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ، وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ اللہ ہے جو حق ذات ہے۔ قولہ الحق، اس کا قول بھی حق ہے، اس کی ذات بھی حق ہے، اس کا قرآن بھی حق ہے، اس کا رسول بھی حق ہے، اس کی جنت بھی حق ہے، اس کی جہنم بھی حق ہے، موت کے بعد اٹھنا اور آخرت بھی حق ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب دینا بھی حق ہے۔ اس سارے جہان پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ قرآن ہمارا ذہن بناتا ہے۔ میرے بھائیو، خضدار میں رہے یا وہ پشاور میں رہے، ہر انسان اندر کی طاقت سے چلتا ہے، باہر کے ڈنڈے سے جانور چلتا ہے، اندر کی طاقت سے انسان چلتا ہے۔ اندر میں طاقت نہ ہو تو اس کو ڈنڈے سے چلا نہیں سکتے۔ اس بلب کا تار کٹ جائے تو اس سے ہم طاقت سے روشن نہیں کر سکتے۔ جب دل کا تار اللہ سے کٹ جاتا ہے تو اس سے کوئی اللہ کے امر پہ چلا نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ میرے خضدار کے بندو، للہ ملک السماوات والارض، یہ ساری بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس ساری بادشاہی میں شریک اس کا کوئی نہیں، شریک اس کا کوئی نہیں۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، اس ساری بادشاہی میں وارث اس کا کوئی نہیں کہ سردار مر گیا بیٹا وارث بن گیا، بادشاہ مر گیا شہزادہ اس کا وارث بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا
لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد، نہ تو کوئی میری بیوی ہے نہ کوئی میرا بچہ ہے، اور لم یولد لم یلد ولم یولد، نہ میرا اوپر کوئی ماں باپ ہے، نہ نیچے میری کوئی اولاد ہے، نہ دائیں بائیں میری کوئی بیویاں ہیں، میں صمد ہوں، میں احد ہوں، میں لم یلد ہوں، میں لم یولد ہوں، میں لم یکن لہ کفوا احد ہوں۔ یہ اللہ اپنا تعارف کروا کر ہمارے دل میں اپنی ہیبت بٹھانا چاہتا ہے کہ ہم ہر مسلمان کے دل میں یہ اترے کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ، اس کا نام ہے اللہ، ہے اللہ، خدا نہیں، اللہ اللہ ہے، خدا نہیں، بھگوان نہیں، گاڈ نہیں، ایشور نہیں ہے۔ یہ جتنے الفاظ انسانوں نے بنائے ہیں یہ اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں، لیکن ان میں کوئی لفظ اللہ پر پورا صادق نہیں آتا۔ اردو میں بولو تو اللہ ہے، بلوچی میں بولو تو اللہ ہے، بروہی میں بولو تو اللہ ہے، فارسی میں بولو تو اللہ ہے، ہندی میں بولو تو اللہ ہے، انگلش میں بولو تو اللہ ہے، فرانسیسی میں بولو تو اللہ ہے، اور دنیا کی ساری زبانوں میں بولو تو اللہ صرف اللہ ہے۔ اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ صرف لفظ اللہ میں آتا ہے اور کسی لفظ میں نہیں آتا۔ علماء نے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم بھی کہتے ہیں خدا کا شکر ہے، کوئی یہ منع نہیں ہے۔ یہ خدا کا لفظ اللہ کی ایک صفت پہ دلالت کرتا ہے، جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خدا۔ لیکن جب میں کہتا ہوں اللہ، تو جب میں کہتا ہوں نا اللہ، تو لفظ اللہ کی تمام صفات پر چھا جاتا ہے۔ الرحمن بھی اللہ، الرحیم بھی اللہ، الملک بھی اللہ، القدوس بھی اللہ، السلام بھی اللہ، المؤمن بھی اللہ، المہیمن بھی اللہ، العزیز بھی اللہ، الجبار بھی اللہ، المتکبر بھی اللہ، الخالق بھی اللہ، الباری بھی اللہ، المصور بھی اللہ، الغفار بھی اللہ، القہار بھی اللہ، الوہاب بھی اللہ، المتکبر بھی اللہ، الرزاق بھی اللہ، الفتاح بھی اللہ، العلیم بھی اللہ، القابض بھی اللہ، الباسط بھی اللہ، الخافض اور رافع بھی اللہ، المعز اور مذل بھی اللہ، السمیع البصیر بھی اللہ، الحکم العدل بھی اللہ، اللطیف الخبیر بھی اللہ، الحلیم العظیم بھی اللہ، الغفور الشکور بھی اللہ، الحسیب المقیت بھی اللہ، الجلیل الکریم بھی اللہ، المقیت المجیب الباعث بھی اللہ، الشہید الحق بھی اللہ، الوکیل القوی بھی اللہ، المتین الولی بھی اللہ، الحمید المحصی بھی اللہ، المبدی المعید بھی اللہ، المحی الممید بھی اللہ، الواجد الماجد بھی اللہ، الواحد الاحد بھی اللہ، الصمد القادر بھی اللہ، المقتدر بھی اللہ، المقدم المؤخر بھی اللہ، الاول الآخر بھی اللہ، الظاہر الباطن بھی اللہ، الوالی المتعال بھی اللہ، البر التواب بھی اللہ، المنتقم بھی اللہ، العفو الرؤوف بھی اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام بھی اللہ، المقسط الجامع بھی اللہ، الغنی المغنی بھی اللہ، المانع الضار بھی اللہ، النافع النور بھی اللہ، الهادي البديع بھی اللہ، الباقی الوارث بھی اللہ، الرشید الصبور بھی اللہ، الحنان المنان بھی اللہ، وللہ الاسماء الحسنى۔ یہ ساری صفات پر جب میں کہتا ہوں اللہ تو یہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی لفظ اللہ کو پورا نہیں کرتا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، لا کوئی اس کے سوا نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، لا الہ کوئی رزق دینے والا نہیں اس کے سوا، لا الہ کوئی بچانے والا نہیں اس کے سوا، لا الہ کوئی زندگی دینے والا نہیں اس کے سوا، لا الہ کوئی عزت دینے والا نہیں اس کے سوا، لا الہ کوئی پلانے کھلانے والا نہیں اس کے سوا، لا الہ کوئی بارش برسانے والا نہیں اس کے سوا، لا الہ کوئی اٹھانے گرانے والا نہیں اس کے سوا، لا الہ کوئی زمین آسمان کا مالک نہیں اس کے سوا، لا الہ کوئی مردوں کو زندہ کرنے والا نہیں اس کے سوا، لا الہ
کوئی مشکل کشا نہیں اس کے سوا، لا الہ کوئی حاجت روا نہیں اس کے سوا، لا الہ کوئی محبتیں دینے والا نہیں اس کے سوا، لا الہ کوئی زمین سے دانے کو پھاڑنے والا نہیں اس کے سوا، لا الہ کوئی پانیوں کو بہانے والا نہیں اس کے سوا، لا الہ کوئی سمندر کی موجوں کو کناروں پہ آ کے لگام دینے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ لا کو پھیلاتے جاؤ پھیلاتے جاؤ پھیلاتے جاؤ۔ یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ مورتی کو سجدہ نہیں کرنا، لا الہ صرف مورتی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، نہیں، لا ساری کائنات مسلمان کے لیے لا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ پہاڑ کی بلندی ہے اللہ نے رکھی، زمین میں پستی اور نرمی ہے اللہ نے رکھی، آسمان کو بلند کیا اللہ نے کیا، سورج میں آگ رکھی اللہ نے رکھی، چاند کو ٹھنڈا کیا اللہ نے کیا، ہواؤں کو لطیف اور ٹھنڈا بنایا اللہ نے بنایا، بادلوں میں پانی بھرا اللہ نے بھرا، دانے کو پھاڑا تو اللہ نے پھاڑا، سانپ میں زہر ڈالا تو اللہ نے ڈالا، تھنوں میں دودھ ڈالا بھینس کے تو اللہ نے ڈالا، اور درخت سے پھل نکالا تو اللہ نے نکالا، اس گوشت کے لوتھڑے سے بلوایا تو اللہ نے بلوایا۔ یہ سب پر لا ہے، ہر چیز ہر شے وہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ کسی کا وجود ہے تو پیچھے اللہ ہے، کہیں نفی ہے تو پیچھے اللہ ہے، کہیں بقا ہے تو پیچھے اللہ ہے، کہیں فنا ہے تو پیچھے اللہ ہے، کہیں بلندی ہے تو پیچھے اللہ ہے، کہیں پستی ہے تو پیچھے اللہ ہے، کہیں موت ہے تو پیچھے اللہ ہے، کہیں فقر ہے تو پیچھے اللہ ہے، کہیں غنا ہے تو پیچھے اللہ ہے، کہیں آگ ہے تو پیچھے اللہ ہے، کہیں بارش ہے تو پیچھے اللہ ہے۔ لا الہ لا الہ یہ ساری کائنات کی نفی کرنے کے لیے ہے۔ یہ لا ایسے تلوار کی طرح اللہ نے گھمایا اور اپنے سوا عرش سے لے کر زمین کی نچلی تہ تک ہر چیز کو اللہ پاک نے کاٹ کے صفر کر دیا کہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ بھائیو، پہلا زندگی کا سبق ہے اللہ کو پہچانو، زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو جس نے نطفے سے مجھے انسان بنایا، جس نے دو تھڑے کو بولنے والا بنایا، جس نے میرے زندگی کے تار کو جوڑ کے دکھایا، جس نے زمین کا فرش میرے لیے بچھایا۔ وہ اللہ سب سے پہلی حقیقت ہے کہ اللہ کو پہچان کر اس کے سامنے سر جھکانا اور اس کی ذات وحدانیت کا اقرار کرنا۔ اللہ 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 کون؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ اللہ کون؟ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کون؟ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کون؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اللہ کون؟ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ اللہ کون؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کون؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اللہ کون؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ دنیا کے ہر انسان کا پہلا علم ہے کہ وہ یہ جانے تو صحیح میرا بنانے والا ہے کون؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، خضدار والو میری طلب میں آؤ، کیا ہوگا؟ تجدنی، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مل جاؤں گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ مل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اور اگر میں تمہیں مل گیا تو تمہیں سب کچھ مل گیا۔ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر میں نہ ملا تو تمہیں کچھ بھی نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا۔ تم ساری دنیا لے لو پر اللہ کو کھو دیا، اللہ کی قسم بازی ہار گئے۔ تم ساری دنیا قربان کر دو اور اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم تم جیت گئے۔ اوہو
اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے انبیاء، نبی، رسول، ان میں 25 نبی اور زیادہ محبوب جن کا نام قرآن میں آتا ہے، ان 25 میں 8 اور زیادہ محبوب جن سے اللہ قرآن میں بات کرتا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت آدم سے بات کی۔ یا نوح اہبط بسلام منا، نوح علیہ السلام سے بات کی۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یہ ابراہیم علیہ السلام سے بات ہے۔ یہ زکریا علیہ السلام سے بات ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ یحییٰ علیہ السلام سے بات ہے۔ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بات ہے۔ 9 میں ہمارے نبی ہیں جن کو اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ اس میں 2 باپ بیٹا ہیں، ایک زکریا ہیں ایک یحییٰ ہیں۔ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، اور ایک سورہ مریم میں سب سے خوبصورت انداز میں دونوں باپ بیٹا کا ذکر آیا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، پہلی آیت میں زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں ہولے ہولے، کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، سر صدبق کے بال سفید ہو گئے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، پر ابھی تک میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا، میں بوڑھا ہوں، ہڈیاں کمزور، بال سفید، لیکن ابھی بھی تو قادر ہے، مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے جو میری وارث بنے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے کہا یا زکریا، وہ کتنی عظیم ہستی ہے جس کو اللہ پکارے، یا زکریا انا نبشرک بغلام، چل میں نے تیری دعا قبول کی، بیٹے کی بشارت لے، میں نے اس کا نام بھی رکھ دیا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ بتا دوں لم نجعل لہ من قبل سمیا، میں نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ تو اب زکریا علیہ السلام کو پھر اپنا پہلے اللہ کا خیال تھا تو کہہ رہے تھے چاہے میں بوڑھا ہوں مجھے اولاد دے، جب اللہ نے کہا قبول ہو گئی تو پھر اپنا خیال آ گیا، کأنا یکون لی غلام، کہ اللہ مجھے بچہ ہو، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، میری بیوی اولاد کے قابل نہیں اور میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں تو ہوگا کیسے؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، کہ زکریا تجھے نہیں بنا دیا تھا، تجھے نہیں پیدا کیا تھا، تجھے بیٹا دے دوں گا، کوئی مشکل ہے میرے لیے؟ کہ یا اللہ بات تو ٹھیک ہے پر کوئی نشانی دے دے، نشانی ہے، انسان کمزور ہے، یا اللہ بات تیری پکی ہے پر کوئی نشانی دے، نشانی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے پتا تو ہے تو مردے زندہ کرے گا، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کیسے کرے گا؟ کہا اولم تؤمن، تو یہ اعتبار نہیں، کا پورا اعتبار ہے، صرف دیکھنا چاہتا ہوں کیسے کرے گا؟ تو زکریا علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ مجھے یقین ہے تو دے گا، پر ذرا میرے دل کی تسلی کے لیے کوئی مجھے نشانی دے دے، مجھے نشانی دے دے، رب اجعل لی آیا، یا اللہ کوئی نشانی دے دے۔ کا نشانی یہ ہے جب حمل ٹھہرے گا تو اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 دن تیری زبان بند ہو جائے گی، تیری طاقت بحال کروں گا، تیری طاقت بحال کروں گا، تیری عورت کے اندر اولاد پیدا کرنے کی استعداد بحال کروں گا، اور اس کے بعد نشانی ہوگی 3 دن تیری زبان بند ہو جائے گی۔ یہ کتنا خوبصورت انداز میں قرآن کہانی سنا رہا ہے، تو یہ کتنے بڑے عظیم انسان ہیں۔ تو فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اگلے دن نکلے تو زبان بند، اشاروں سے تقریر فرما رہے، 3 دن زبان بند رہی، چوتھے دن کھل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا دیا۔ جب یہ بیٹا جوان ہوتا ہے تو اللہ بیٹے سے کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اتنے بڑے فضائل یحییٰ علیہ السلام کے سنائے کہ یحییٰ تو میری کتاب کا اٹھانے والا ہے، اور میں نے تمہیں برکت والا بنا دیا ہے، میں نے تمہیں نافرمانی سے بچا لیا ہے، اور میں نے تیرے اوپر سلامتی کی چادر کو ڈال دیا ہے، تو ہر وقت میری طرف سے سلامتی میں ہے۔ یہ پورا قصہ قرآن سناتا ہے اور کئی جگہ سناتا ہے۔ اتنے بڑے رسول باپ بیٹا ہیں، اتنے بڑے رسول باپ بیٹا، لیکن ہوا کیا ہوا؟
زکریا علیہ السلام کے سر پر یہودیوں نے آرا رکھا اور یوں چیر دیا جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ تو کیا زکریا علیہ السلام بازی ہار گئے؟ زکریا علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کامیاب، کیونکہ انہوں نے اللہ کو پا لیا تھا۔ یہ تو باپ کے ساتھ ہوا، اتنا بڑا رسول 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ اور یحییٰ علیہ السلام ان کو یہودی بادشاہ کے دربار میں لٹایا گیا اور ایسے ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، سر الگ کر دیا، دھڑ الگ کر دیا۔ یہ باپ بیٹے کے ساتھ ہوا، لیکن قرآن کی خبر ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ کئی ہزار سال کے بعد دمشق کی مسجد کی کھدائی ہو رہی، ولید بن عبد الملک جامع مسجد بنا رہا ہے، مسجد کی کھدائی ہوئی تو ایک صندوق نکلا زمین میں سے، صندوق کو کھولا گیا تو اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا، صحیح سلامت، اس میں سے خون ابھی بھی گر رہا تھا۔ کیسے پتا چلا؟ اوپر لکھا ہوا تھا یحییٰ بن زکریا، یحییٰ بن زکریا۔ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، خود بازی زندگی کی ہارے، کامیاب ہو گئے۔ یہودیوں نے اللہ کو ناراض کیا اور دنیا حاصل کر لی، وہ ناکام ہو گئے۔ میرے بھائیو، دنیا کے ہر انسان مرد عورت کا سب سے پہلا اور آخری اور سب سے بڑا سوال ہے کہ اللہ کو پالے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو اپنا بنا لے۔ یہ مٹ جانے کا جہان ہے، اٹھ جانے کی جگہ ہے۔ نہ کوئی خضدار میں زندہ رہتا ہے، نہ کوئی لندن امریکہ میں زندہ رہتا ہے۔ جیسے موت کا خطا وہاں، جیسے موت کا وار یہاں بے خطا ہے، وہاں بھی بے خطا ہے۔ جیسے موت نے بادشاہوں کو نہ چھوڑا، فقیروں کو نہ چھوڑا، مجھے بھی نہیں چھوڑے گی، آپ کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ لیکن اگر میں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے تو میرا کام بن گیا ہے، اور اگر میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے تو میں ناکام ہو چکا ہوں، میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ اللہ کو راضی کر لینا یہ زندگی کی سب سے بڑی منزل ہے۔ پھر اور آگے آ جاؤ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں جو ہمیں اللہ تک ملانے کا ذریعہ ہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ ہے، سب سے بڑی ہستی اللہ ہے، سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، اور سب جو دیتا ہے تو وہ اللہ ہے، لیتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ اس اللہ کو نہ کوئی مشورہ دیتا ہے، نہ اللہ کو کوئی مشیر ہے، نہ اللہ خطا کرتا ہے، نہ اللہ غلط کرتا ہے، نہ اللہ ظلم کرتا ہے، نہ اللہ سو جاتا ہے کہ پتہ نہ چلا وہ سو گیا اور پتہ نہ چلا وہ غافل ہو گیا اور پتہ نہ چلا، اور رات کا اندھیرا آ گیا اور اللہ کو پتہ نہ چلا۔ نہیں، احاط بصرہ بجمیع المرئیات۔ میرا رب کہتا ہے میں تمہیں دکھاؤں میرا دیکھنا کیسا ہے۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ یہ سارا راستہ میں دیکھتا آیا ہوں کراچی سے، کالے سیاہ پہاڑ، کالے سیاہ پہاڑ۔ اب رات آ گئی تو 2 سیاہیاں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اللہ اپنے دیکھنے کی آپ کو مثال سمجھا رہا ہے کہ میرے بندو خضدار والو ہیں، تم رات کو کہتے ہو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور حالانکہ میں کون ہوں دیکھنے والا۔ رات کا اندھیرا آ گیا، کالا، آگے تمہارا پہاڑ بھی کالا، اور پھر اس کے اوپر مٹی نے اس کو اور کالا کیا، پھر اس مٹی کے نیچے ایک چونٹی، ایک کیڑی جا رہی، ایک چونٹی جا رہی۔ رات کا اندھیرا سیاہ، پہاڑ سیاہ، مٹی پڑی اور سیاہ، کالی چونٹی اور سیاہ۔ وہ جو چونٹی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالی مٹی کے نیچے جا رہی ہے، تمہارا میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ چونٹی نہیں، چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بنتی جا رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ آئے ہائے، کیسا دیکھتا ہے، کیسا دیکھتا ہے۔ تو جو چونٹی کو نہیں، چونٹی کی ٹانگوں سے بننے والا نشان اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ سنتا کیسا ہے؟ یہ اس کا دیکھنا۔ اس کا سننا کیسا ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے اول آخر جمع ہو جاؤ، انسان جنات جمع ہو جاؤ، عرب عجم جمع ہو جاؤ، کالے گورے جمع ہو جاؤ، مرد عورت جمع ہو جاؤ، اور 6 بر اعظم کے جمع ہو جاؤ، اور پھر سارے اکٹھے جمع ہو جاؤ، پھر سارے کے سارے
بوڑھے اور جوان بھی جمع ہو جاؤ، پھر بچے اور بڑے بھی جمع ہو جاؤ، پھر عورتیں اور مرد بھی جمع ہو جاؤ، گونگے اور بہرے بھی جمع ہو جاؤ، پھر تم سب اکٹھے ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کرو، مانگنا شروع کرو۔ تو آپ بروہے میں بولو۔ ابھی ایک جگہ نماز پڑھی ظہر، تو وہاں پتہ چلا لاسی زبان، لاسی ٹھیک ہے، میں لاسی زبان، ہاں مجھے اتنی عمر گزر گئی پاکستان، پہلے دفعہ پتہ چلا کہ وہاں لاسی بھی ایک زبان ہے جو بولی جاتی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا اب تم لاسی والے بولو، بروئی والے بولو، بلوچی والے بولو، ہندی والے بولو، اردو والے بولو، پنجابی والے بولو، پشتو والے بولو، فارسی والے بولو، مکرانی والے بولو، انگریزی والے بولو، فرانسیسی والے بولو، اٹالین والے بولو، تودا زبان والے بولو، بلتستانی والے بولو، گلگتی والے بولو، اور پوری دنیا کی تمام زبانیں 6009 زبانیں اس وقت دنیا میں بولی جا رہی ہیں، 6009 زبانیں دنیا میں بولی جا رہی ہیں۔ اور میرا اللہ کہتا تم مجھے دھوکے میں نہیں ڈالے گا کہ یہ کیا بولا اور وہ کیا بولا۔ ایسا سنتا ہے، ایسا سنتا ہے۔ اور پھر اور کیا ہے اس سے آگے کیا ہے کہ پھر تمہارا بولنا سنوں، پھر کیا کروں، پھر جو تم نے مانگا وہ دے دوں، اکٹھا دے دوں۔ میرے خزانے ایسے نہیں ہیں کہ میں کہوں جی ختم ہو گئے ہیں اب تم کل لانا ہے۔ بھائی یہ فزدار والو مہربانی کرو تم شام کو آ جانا، آج وہ اتھل والے لے گئے ہیں اور آج کلات والے لے گئے تو آپ لوگ کل آ جانا ہے، اور یہ مستونگ والے پرسوں آ جائیں ہیں اور نوشکی والے اگلے ہفتے آ جائیں کہ خزانہ ختم ہو گیا ہے۔ نہیں، میرا اللہ کہتا ہے 6009 زبانیں آج ہیں، کئی ہزار زبانیں پہلے بن کے مٹ گئیں، کئی ہزار آگے وجود میں آئیں گی۔ ساری دنیا کے آدم کی نسل اور جنات کی نسل کھڑی ہو کر اور فرشتوں کی نسل کھڑی ہو کر جھولیاں پھیلائے اور بڑھ بڑھ کے مانگے، چڑھ چڑھ کے مانگے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ایک تو ایک دم سب کی اکٹھی سنتا ہوں، مجھے خطا نہیں ہوتی یہ کیا بولا اور وہ کیا بولا، پھر تم سب کا چاہا میں پورا کر دیتا ہوں، سب کے مانگنے سے زیادہ دے دیتا ہوں، تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم، جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پایا، جس نے اللہ کو کھو دیا وہ بازی ہار گیا، وہ ہار گیا۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ صرف ایک ہستی ہے، صرف ایک ہستی ہے، صرف ایک ہستی ہے، صرف ایک ہستی ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ سید القولین، وہ محمد اور احمد، وہ شافع محشر، وہ ساقی کوثر، وہ فاتح اور خاتم، وہ عاقب اور حاشر، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ ابو القاسم، یہ سب میرے نبی کے نام ہیں۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، یہ 10 نام اللہ نے اپنے محبوب کے رکھے ہیں، اور اعلان کر دیا کہ ساری دنیا کے بتاؤ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے میرے محبوب خزدار والوں کو بتاؤ مجھے تیرے رب کی قسم، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ قرآن میں بہت سی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، والعصر یہ بھی قرآن کی قسم، والضحى والليل اذا سجى یہ بھی قرآن کی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها یہ بھی قرآن میں قسمیں ہیں، والفجر وليال عشر یہ بھی قرآن میں قسمیں ہیں۔ قرآن نے بہت ساری قسمیں اٹھائی ہیں، ان میں جو قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے وہ یہ ہے جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، فلا وربک فلا وربک فلا وربک۔ اے میرے محبوب خزدار والوں کو کہہ دے مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم۔ رب خود ہے یا کوئی اور ہے؟ کیوں ہے؟ خود ہے نا، کوئی اور تو نہیں نا، تو کہتا مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ خزدار والوں کو بتاؤ میرے محبوب اگر یہ میرا بننا چاہتے ہیں تو تیرے غلام بن جا، بس پھر میں ان کا اور یہ میرے ہیں، اور اگر یہ تیرے غلام نہ بنے نہ میں ان کا یا نہ یہ میرے۔ وہاں شکل نہیں چلتی، صورت نہیں چلتی، نسب نہیں چلتا، حسب نہیں چلتا، وہاں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کو تک پہنچنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ کوئی نہیں۔ جب ہمارے نبی معراج پر گئے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ
ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے دریا کو پھاڑ دیا، اب ڈنڈے کو عصا بنا دیا، اور یا اللہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، اور داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو آپ نے ہوا تابع کر کے دی، تو میرے مولا میرے لیے کیا ہے؟ موسیٰ کلیم بنے، ابراہیم خلیل بنے، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیرے لیے سب سے اعلیٰ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جو اللہ کو لینا چاہتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا غلام بننا پڑے گا، جس کی پرواز اتنی بلند ہے، جس کے جسم کی پرواز اتنی بلند ہو کہ آسمان ساتوں پار کر جائے، اور بغیر راکٹ کے اور بغیر کسی خلائی لباس کے بیت المقدس سے براق بھی پیچھے رہ گیا، جبریل ہاتھ پکڑ کے اوپر نہیں لے جا رہا، میرے اللہ کا امر کن ہے جو میرے حبیب کو بغیر سواری کے بغیر جبریل کے ہاتھ پکڑے اللہ کا محبوب آسمانوں کی طرف سفر فرما رہا ہے، اور پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کا استقبال ہے، اور دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام کا استقبال ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور سارے نبی استقبال کرتے ہیں، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام اور نبی اور فرشتے استقبال کرتے ہیں، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام استقبال کرتے ہیں، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام اور سارے فرشتے استقبال کرتے ہیں، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام اور سارے فرشتے استقبال کرتے ہیں، اور ہر نبی جب آپ کے سامنے آتا ہے تو کہتا ہے میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ ساتویں آسمان پر جب ہمارا نبی پہنچتا ہے تو وہاں ایک کعبہ ہے، اس کعبے کا طواف ہو رہا ہے، فرشتے طواف کر رہے ہیں، ایک بزرگ آدمی ہے جن کی سفید داڑھی ہے، اور وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ایسے یوں اپنے گھٹنے اٹھا کر اور اپنے یوں ٹیک بنا کر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں اٹھے ہیں، وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل سے، جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ کے نبی قریب جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، تو باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا آیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلایا، ان کو ادھر نہیں بلایا، ہمارے نبی کو ادھر پہنچایا، ادھر بھیجا۔ یہ ایک بات خزدار والوں کو سمجھائی ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں محمد الرسول اللہ ہیں، ان کی طفیل ساری کائنات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے نبی کی غلامی میں ہیں، میرے نبی نے کہا میں سارے نبیوں کا نبی ہوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام دادا ہیں، باپ ہیں، اور اللہ یہ سمجھا رہا ہے بیٹا کتنا ہی بڑا بن جائے باپ کے آگے جھکنا فرض ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی کو آگے بھیجا کہ جاؤ تو آگے جا کے اپنے باپ سے ملاقات کر، تیرا باپ آگے آ کے ملاقات نہیں کرے گا، تاکہ خزدار کے نوجوانوں کو یاد رہے کہ باپ کا احترام نبی نے بھی کیا ہے، ہمارے اوپر بھی فرض ہے۔ کیونکہ میرا رب دیکھ رہا تھا کہ آنے والے زمانوں میں یہ امت اپنے ماں باپ کو بہت خوار کرے گی اور ماں باپ کو بہت دکھی کرے گی، تو اللہ نے سبق دیا ہے کہ ہمارے نبی خود چل کے جا رہے ہیں، اور اور ابراہیم علیہ السلام آرام سے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، حکم نہیں، قریب آئے تو وہ اٹھا ہے کہ خزدار ہو یا ہند و سندھ ہو، ایران ہو، پاکستان ہو، پوری دنیا کے ایمان والوں کو بتاؤ کہ باپ کے آگے جھکنا ہی عزت ہے، باپ کے آگے جھکنا ہی عزت ہے۔ ماں باپ کو ذلیل کرنے والے دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو دکھ دینے والا یہ سارے بلوچستان کے پہاڑ سونا بن جائیں اور اس کا مالک بن جائے، اور اس کی ماں دکھی ہے اس سے اور اس کا باپ دکھی ہے، تو اللہ کی قسم یہ سونے کے پہاڑ اس کا مقدر نہیں بنا سکتے۔ ڈرو ماں باپ کے آنسوؤں سے، ڈرو ماں باپ کی حیا سے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، عشاء کی نماز مسجد سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جی ارشاد فرمائے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلایا اور خزدار کے جوانوں کو پیغام پہنچایا،
ساری دنیا کے ہند سندھ کے ایمان والوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ ماں باپ عزت کی چیز ہیں، وہ کافر اور مشرک بھی ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ تیرے ماں باپ میرے نہیں ماننے والے تو بھی ان کی بے ادبی نہ کرنا، اطاعت نہ کرنا، ان کی مانو نہیں، لیکن بے ادبی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، چاہے وہ غیر مسلم ہیں پھر بھی ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کے آگے بولو نہیں، مانو نہیں لیکن بولو نہیں، زبان سے دکھ نہ دو، زبان سے دکھ نہ دو۔ میں اور تم تو 15ویں صدی کے مسلمان ہیں، میرے نبی کا دور ہے اور صحابی ہے، علقمہ نام ہے رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی کا پیغام آتا ہے، یا رسول اللہ میرے خاوند موت کی حالت میں ہیں، نہ موت آ رہی ہے نہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ناراض ہے کہ راضی ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوایا، کہا علقمہ کی ماں تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ میں ناراض ہوں۔ کیا کس بات کی ناراضگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، روزے دار ہے، تہجد گزار ہے، نفلوں والا ہے، لیکن جب مجھ سے بولتا ہے تو اتنا سخت بولتا ہے کہ میرا دل توڑ دیتا ہے، صرف اتنی بات، سخت بولتا ہے میرا دل توڑ دیتا ہے، سخت بول۔ آج کی اولاد کی طرح نہیں جو ماں کو دھکے دے، جو باپ کو گالیاں نکالے، جو باپ سے کہے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ بیٹے باپ سے کہتے ہیں تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی تو بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ ہاں اللہ اللہ، صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ علقمہ کی ماں کیوں ناراض ہے؟ یا رسول اللہ میں جب بات کرتی ہوں تو بدتمیزی سے جواب دیتا ہے، یہ ناراض۔ میرا لگا تھا لا تقل لهما اف اف، ماں باپ کے آگے یہ ہوں بھی نہ کرو، بیٹا یہ جو ہوں ہے یہ بھی تمہاری نیکیوں کو ایسے ذبح کر دے گی جیسے تیز چھری مرغی کو ذبح کر دیتے۔ لا تقل لهما اف۔ تو اللہ کے نبی کا علقمہ کی ماں تو اسے معافی دے دے۔ کہ یا رسول اللہ میرا دل دکھایا ہے میں نہیں معاف کرتا، اسے نہیں پتا کہ میرا اب بیٹا مر رہا ہے، وہ تو ناراض ہو کے دوسری طرف رہ رہی۔ کہ یا رسول اللہ میرا دل دکھایا ہے میں نہیں معاف کرتا۔ آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو، علقمہ کو آگ لگا دو۔ تو اب کوئی ماں اتنا جگر تو نہیں رکھتی۔ کہ یا رسول اللہ ہاں میرے بیٹے کو آگ لگاؤ گے؟ کیوں؟ کہا علقمہ کی ماں وہ مر رہا ہے، اسے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تیری ناراضگی نے روک دیا کلمہ اس کی زبان پر، تو میں اسے آگ میں جلاتا ہوں تاکہ اگلی آگ سے بچ جائے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ اتنا میرا جگر نہیں کہ میں بچے کو جلتا دیکھوں، میں معاف کرتی ہوں۔ اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں، اور ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور اس کے ساتھ خاتمہ ہو گیا۔ پھر میرے نبی نے ان کا جنازہ خود پڑھایا اور ان کے ساتھ قبرستان تک ان کے جنازے کے ساتھ گئے، پھر ان کے دفن میں شریک ہوئے۔ پھر دفن سے فارغ ہونے کے بعد سب سے کہا سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ یہ باتیں دین سکھاتا ہے، یہ باتیں دین سکھاتا ہے، دنیا کا علم یہ نہیں سکھاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے ہیں۔ آپ کی بلندیاں دیکھو کہ وہ 7ویں آسمان پر بیت اللہ تک پہنچے ہیں، بلندی اتنی ہے، لیکن ابراہیم کی طرف چلو میرے نبی، وہ تیرا دادا، تو پوتا، وہ باپ، تو بیٹا۔ میں خزدار والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کے آگے سر نہ اٹھانا۔ ہاں وہ غلط کہیں پھر نہ ماننا، وہ غلط کہیں پھر نہ ماننا، لیکن میری شریعت کے اندر وہ کہیں تو مان لینا، مان لینا، مان لینا۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، وہاں سے سدرۃ المنتہا، جبریل پیچھے
وہاں سے اللہ کا عرش پیچھے، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، اللہ نے سب اٹھا کر حبیب و محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ تو اگر کوئی مرد عورت، امیر غریب اگر اللہ کو پانا چاہتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنی زندگی بنائے۔ وہاں ایک اس